رات سونے سے پہلے کچھ مسنون اعمال ایسے ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں، روایت شدہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ مبارک جو کتابوں میں جس کا تذکرہ بار بار آیا ہے، علماء کرام نے، بزرگان دین نے اس امت کے لیے اس کو قلم بند کیا ہے۔ جب بھی آپ سونے کا ارادہ فرما لیں تو سب سے پہلے آپ نے کون سا کام کرنا ہے؟ نمبر 1، آپ نے اپنے گھر کے دروازوں اور کھڑکیوں کو بند کر دینا ہے۔ نمبر 2، کھانے پینے کے جتنی بھی اشیاء ہے چاہے جہاں بھی پڑے ہوں، آپ نے اس کو ڈھانکنا ہے، چھپا لینا ہے، اس کے اوپر ڈھکن رکھ دینا ہے۔ نمبر 3، جہاں چولہا لگا ہوا ہے، موم بتی جل رہی ہے یا کوئی آگ آپ نے جلائی ہے، اس آگ کو آپ بجھا دیجئے، موم بتی کو بجھا دیجئے، یا آپ نے ہیٹر لگایا ہوا ہے کمرے کو گرم کرنے کے لیے، برائے مہربانی اس ہیٹر کو بند کیجئے اور اس کا بٹن آف کیجئے۔ چوتھے نمبر پر مسواک کیجئے، وضو کیجئے اور وضو کر کے سو جائیے۔ کیوں؟ اگر اس دوران آپ کو موت آ گئی تو آپ کی موت شہادت کی موت ہوگی۔ پانچویں نمبر پر سورۃ الملک کی تلاوت کیجئے، تلاوت کر کے سو جائیے، تلاوت کے بغیر کبھی بھی نہ سوئے۔ چھٹے نمبر پر دل سے سچی توبہ کر کے سو جائیے۔ کیوں؟ شاید کہ آپ کو صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو، اس لیے دل میں اللہ سے توبہ کیجئے، یا اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اور ساتویں نمبر پر سب مسلمانوں کو، پوری انسانیت کو آپ معاف کر کے سو جائیے، معاف کیجئے۔ جس نے آپ آج کے دن جس نے آپ کے ساتھ اچھائی کی ہو، چاہے برائی کی ہو، کسی نے گالی دی ہو، کسی نے زیادتی کی ہو، اللہ کی رضا کی خاطر اس کو معاف کر کے سو جائیے۔ آٹھویں نمبر پر اگر خدا نخواستہ آپ کے ذمے کوئی قرض ہو، کسی کا ادھار ہو، تو آپ اس کو لکھ لیجئے کسی کاغذ کے اوپر، کسی ڈائری میں، کسی کتاب کے اندر آپ اس کو لکھ لیجئے۔ مثال وصیت کیجئے، خدا نخواستہ انسان ہے، زندگی کی موم بتی یا زندگی کا چراغ کبھی بھی گل ہو سکتا ہے، انسان اس دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے، شاید یہ رات آپ کی آخری رات ہو، اس لیے وصیت کر کے سو جائیے۔ 9 نمبر، آپ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کر سو جائیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، آپ صبح سویرے چستی کے ساتھ، صبح سویرے تازہ دم ہو کے آپ جاگیں گے اور نماز کی تیاری کریں گے۔ 10ویں نمبر پر آیت الکرسی پڑھ لیجئے۔ اگر آپ نے آیت الکرسی کی تلاوت نہیں کی ہے، آیت الکرسی پڑھ کر، تلاوت کر کے آپ سو جائیے، تاکہ اللہ کریم آپ کے گھر، آپ کی جان، آپ کے مال کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لے لے اور فرشتے آپ کی چوکیداری پر مقرر فرمائیں۔ 11ویں نمبر پر آپ آخری 3 قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور بعض بزرگان دین نے قل یا ایھا الکافرون بھی درمیان میں شمار کیا ہے۔ چاروں قل آپ اپنے ہاتھوں پر دم کیجئے اور پوری بدن کے اوپر مل لیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ وظیفہ بتایا کہ آپ نے رات سوتے وقت یہ چاروں قل آپ نے پڑھنے ہیں اور اپنے پورے بدن کے اوپر آپ نے دم کر لینے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر دن کے وقت کسی نے نظر بد لگائی ہے یا کسی نے جادو یا سحر کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کریم قرآن مجید کی ان آیات کی برکت سے وہ نظر بد یا سحر کا اثر وہ ختم فرمائیں گے، اور آپ رات کو راحت کے ساتھ سو کر صبح آپ اللہ کی عبادت کے لیے جاگ سکیں گے۔ 12ویں نمبر پر آپ نے اپنے بستر کو جھاڑ دینا ہے، جھاڑ کر صاف کر کے آپ نے دائیں کروٹ پر قبلے کی طرف منہ کر کے سنت کے مطابق سو جانا ہے۔ یہ چند سنتیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے مختلف کتابوں میں مروی ہے۔ مسلمان جب تک
اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرے گا، اللہ کریم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو نیک نام رکھے گا، سرخرو رکھے گا، کامیاب رکھے گا۔